میرے پاکستانی بھائیوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے میری بات سننا۔ پاکستان ہمارے آباء و اجداد نے خاک و خون میں نہا کر حاصل کیا۔ اس کے ساتھ محبت کرنا ہمارے پیارے نبی کی سنت۔ ملک کا ہر شہری، چھوٹے سے بڑے تک، رعایا سے حاکم تک، غریب سے امیر تک، با اختیار سے لے کر بے اختیار تک، ہر میرے پاکستانی بھائی پر فرض ہے کہ اپنے مفادات سے بالا تر ہو کر اپنے پیٹ، اپنی ضروریات، اپنی فیملی، اپنے خاندان کو پروموٹ کرنے سے بالا تر ہو کر صرف اور صرف پاکستان کی خیر خواہی کرو، پاکستان سے محبت کرو، پاکستان کا بھلا کرو، پاکستان کا فائدہ کرو۔ قطرہ قطرہ مل کر سمندر بنتا ہے۔ ہر بندہ جب اس ذہن سے پاکستان میں رہنا شروع کر دے گا تو پاکستان کی ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ ساری پریشانیاں، ہر فرد کی ہر پریشانی، ملک کی پریشانی اور عوام کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہمیں ملک سے وفا کرنی چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے ملک کے حکمران تھے۔ جب آخری وقت آیا، اور یہ ہر ایک پہ وقت آنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، عوام کے ہر فرد نے مرنا ہے، حکمرانوں نے بھی مرنا ہے، ذمہ داروں نے بھی مرنا ہے، غیر ذمہ دار نے بھی مرنا ہے، با اختیار نے بھی مرنا ہے، بے اختیار نے بھی مرنا ہے۔ حضرت صدیق اکبر پر جب آخری وقت تھا، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی پیاری بیٹی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بیوی تشریف رکھتی تھی، ان کو بلایا اور فرمایا، وہ رو رہی تھی کہ میں جب دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے میری اس چادر میں کفن پہنانا۔ وہ رونے لگی، ابا آپ تو مکہ کے سردار تھے، آپ تو بڑے مکہ کے مالدار تھے، اور آپ حکمران ہیں عوام کے، آپ امیر المومنین ہیں، اور آپ کو پرانی چادر میں کیوں کفن دے؟ آپ نے فرمایا، یہ جملہ سننے کے قابل ہے۔ میں تبھی تو کہہ رہا تھا میری بات دل پر ہاتھ رکھ کے سنو، یہ جملہ سننے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا، مرنے والوں سے اچھے کپڑے پہننا اور ضروریات کے لیے چیزیں استعمال کرنا یہ زندہ کا زیادہ حق ہے، لہٰذا میں اس لیے پرانی چادر میں کفن لینا چاہتا ہوں کہ میری عوام نئے کپڑے پہن کر مجھے دعائیں دیں۔ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کا ایک چھوٹا سا واقعہ، میں چونکہ میری تقریر لمبی نہ ہو جائے، واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ عید کا دن تھا، اور جب عمر بن عبدالعزیز آئے برسِ اقتدار تو عوام فاقوں میں مر رہی تھی، اور جب چند سالوں کے بعد آپ نے ایسی مینجمنٹ کی اور اپنے سے آغاز کیا۔ ان کی بیوی مروان بن عبد الملک کی بیٹی تھی، بڑے بڑے محلات، بڑے سونے چاندی، پیسے، دولتیں، عیش و آرام کے سارے سامان بے تحاشا۔ آپ امیر المومنین بنے تو آپ نے گھر سے ابتدا کی کہ اے میری بیوی، تو نے اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو میں محمد کا غلام ہوں۔ یہ سب کچھ بیت المال سے لیا گیا ہے، تیرے باپ نے تجھے جہیز عوام کے پیسوں سے دیا ہے، یہ سب بیت المال میں جائے گا، اور میرے ساتھ تو نے جھونپڑی میں رہنا ہے۔ اگر میرے ساتھ جھونپڑی میں رہنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو تو اپنے گھر جا، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ ان کی بیوی بھی اللہ والی تھی، سب کچھ عوام کے لیے قربان کر دیا، اور چیتھڑوں میں آ کر، پھٹے پرانے کپڑوں میں آ کے رہنے لگے۔ تو عید کا دن آ گیا، اور اس وقت ملک اور عوام بڑی خوشحال ہو گئی تھی کہ زکوٰۃ دینے والے ہاتھوں میں زکوٰۃ لے کر یہ آوازیں لگاتے تھے، ہے کوئی غریب؟ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، غریب ہی کوئی نہ رہا۔ اس ملک میں جس میں فاقوں سے لوگ مر رہے تھے، غریب نام تک نہ رہا۔ اور آپ کی حالت یہ تھی، آپ کی یہ حالت تھی
کہ بیٹی نے عید والے دن رو کر کہا ابا باہر لوگ اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، بچیاں اچھے کپڑے پہن رہی ہیں، بچے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، عید کا دن ہے، عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، میرے دیکھیں تو صحیح پھٹے پرانے کپڑے ہیں، عید کا دن ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا بیٹا اپنا منہ میرے منہ کے قریب کرو۔ منہ کے قریب کیا تو کچا پیاز کھانے کی بدبو آ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا بیٹی اگر امیر المومنین کے پاس اتنے پیسے ہوتے کہ آپ کے کپڑے بنا دیتا تو آج کچا پیاز کھا کے عید کا دن نہ گزارتا۔